کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سامعین و حضرات، ہمارے ہاں دعوت دین کے مختلف میدانات ہیں، مختلف مراحل ہیں۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کا جو کام ہو رہا ہے، اگر اسے اکٹھا کیا جائے تو زیادہ تر کام دو ذرائع سے ہو رہا ہے۔ ایک گفتگو کے ذریعے، تقریر کے ذریعے کہ انسان گفتگو کرتا ہے، خطبہ جمعہ دیتا ہے، دروس کا اہتمام کرتا ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ تقریری میدانات ہیں۔ اور ایک دوسرا میدان ہے تحریری، لکھ کر آگے جتنی بھی تحریری شاخیں ہیں وہ ساری اس سے نکلتی ہیں، قلم سے، کالم، آرٹیکل، فیچر، مضامین، کتب وغیرہ، رسالے وغیرہ، جرائد، صحیفے، اخبارات۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ جو انتہائی مؤثر بھی ہے، جس میں قوم کا ہر فرد شامل ہو سکتا ہے، وہ ہے کردار کے ذریعے دعوت دینا۔ حضرات، کردار کے ذریعے دعوت ایک ایسا مؤثر اقدام ہے کہ جہاں پہ بولنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھنے والوں کی زندگیوں کے نقشے کردار کو دیکھ کر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن کے کردار میں جھلکنے والی ہر ادا سے دین اسلام کی روشنی پھوٹتی ہے، ایسی روشنی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کم از کم پہلی نظر میں مائل ضرور کر لیتی ہے، اپنا بنا لیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت وحی کا علم نہیں آیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کردار ہی تو تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، عام منادی کرتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں خبر دوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے؟ سامنے سارے کافر جمع تھے، کوئی اپنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ باقاعدہ کوئی تبلیغ بھی نہیں کی تھی، بلکہ کردار پیش کیا تھا، تو سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا کہ ماں جربنا کا الا صدقہ، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ کی بات پہ یقین ہوگا۔ فقط لبثت فیکم عمر من قبلی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پیغمبر نے کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عرصہ گزار چکا ہوں، اس عرصے کو دیکھ لو، اگر میرا ماضی شفاف نظر آئے تو مان لو کہ جس نے ماضی میں یہ کام نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، وہ آدمی حال میں بھی اچھی دعوت پیش کر رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے کردار کی دعوت کو لے کر بہت آگے چلے، جدھر جاتے تھے، بلکہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ مسلمان تاجر جب یورپین کنٹریز کی طرف نکلے تجارت کی غرض سے، تو یقین جانیے ان کے کردار کو دیکھ کر کئی غیر مسلم، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی نقالی کرتے ہوئے لوگوں نے ان جیسا لباس پہنا، بلکہ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان جیسی زبان بولنا شروع کر دی، اپنی زبان چھوڑ دی۔ ان کی امانت داری، دیانت داری، ان کے کردار کی شفافیت کو دیکھ کر آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گفتگو بہت ہو رہی ہے، بولنے والے بہت لوگ ہیں، کبھی ٹی وی کے سکرین پر، کبھی موبائل کی سکرین پر، کبھی ریڈیو میں، کبھی اخبارات پر، بہت لوگ ہیں، لکھنے والے بہت ہیں، لکھاری بہت ہیں، مکتبے بڑے پڑے ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے کہ تحریر اور تقریر کردار کے روپ میں نظر نہیں آتی، کردار نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اگر آج بھی ہم کردار کو اپنا لیں تو بہت انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کونوا دعاۃ وانتم صامتون، لوگوں خاموش رہ کر بھی دین کی دعوت دیا کرو، دین کے داعی بنا کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وَكَيْفَ يَا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کیسے ممکن ہے؟ جب میں بولوں گا نہیں، کچھ کہوں گا نہیں، دین کی تبلیغ کیوں کر ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ ممکن ہے کیسے؟ بِأَخْلَاقِكُمْ، اپنے اخلاق سے،
اپنے کردار سے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو جس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اوراق پر لکھی ہوئی سنہری باتوں کو سنہرا کردار بنا لیا جائے، زبان سے نکلنے والی سنہری باتوں کو، قیمتی باتوں کو سنہرا کردار بنا لیا جائے انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح پوری قوم کنتم خیر امت ان کے ایوارڈ میں شامل ہو جائے گی، اور ایک مجموعی طور پہ جب پوری دنیا کو دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ کردار سے متاثر ہو کر لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني